بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کے سلسلے میں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو مجیب الدعوات ہو، دعاؤں کو سن کر جوابی کارروائی کرنے کے اختیارات رکھتی ہو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 5 میں کہا گیا اس شخص سے زیادہ گمراہ اور کون شخص ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے دعائیں کرے، دوسروں کو پکارے، ان ہستیوں کو پکارے جو قیامت تک جوابی کارروائی کرنے سے عاجز ہیں اور وہ آپ کی دعاؤں سے غافل ہیں۔ تو اس آیت سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ غیر اللہ سے دعا کرنے والے، من دون اللہ سے دعا کرنے والے، اللہ کو چھوڑ کر دوسری ہستیوں کو پکارنے والے دنیا کے سب سے گمراہ ترین لوگ ہیں۔ اور دوسری بات جو معلوم ہوئی کہ گمراہ لوگ جب مخلوق سے دعا کرتے ہیں یا پھر غیر اللہ سے دعا کرتے ہیں تو وہ قیامت تک ان کی دعاؤں کو سن نہیں سکتے، وہ ان کی پکار سے بالکل لا علم اور غافل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جن نیک ہستیوں کو مرنے کے بعد خدا بنا لیا جاتا ہے اور ان سے دعائیں کی جاتی ہیں، ان کے بارے میں انکشاف کرتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یقیناً وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن سے دعائیں کرتے ہو، وہ تمہاری طرح کے عباد ہیں، تمہاری طرح کے بندے ہیں، اور ان سے دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دعا کرنی ہو تو اپنے خالق سے کرو، مانگنے والے مانگ خدا سے، اس کے کرم سے، اس کی عطا سے، مانگنے والے مانگ خدا سے۔ سورۃ الاعراف ہی میں یہ بات کہی گئی والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں سے دعائیں کرتے ہیں، وہ تمہاری مدد پر ہرگز قادر نہیں ہیں، وہ تمہاری ہرگز کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ وہ بیچارے تو خود اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے، آپ کی بھلا کیا خاک مدد کر سکیں گے۔ قرآن مجید اسی لیے بار بار کہتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ چھوڑ کر کسی اور کو ہرگز نہ پکارنا، کسی اور سے ہرگز دعا نہ کرنا، ایسی ہستیاں جو تمہیں فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتی، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی، اور سن لو اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تمہارا شمار ظالمین میں سے ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس ظلم سے محفوظ رکھے۔ دعا کے بارے میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ عاجزی کا اظہار ہے، انکساری کا اظہار ہے، اور ہم اللہ کے آگے، خالق کائنات کے آگے، اپنے مالک کے آگے اپنی ضرورتیں رکھتے ہیں، اپنے مطالبات رکھتے ہیں، اور ہم بڑی ہی عاجزی، انکساری اور تضرع کے ساتھ اپنے ماتھے کو اس کے قدموں میں ٹیک دیتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ساری عبادت کا حاصل بھی وہی، چنانچہ حدیث میں دعا کو عبادت کہا گیا اور عبادت کا مغز کہا گیا۔ امام احمد اور امام ترمذی نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو اصل عبادت ہے۔ اور ترمذی کی حدیث میں کہا گیا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا دماغ ہے۔ آپ ذرا نماز کے مضامین پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا
کہ یہ حمد، استغفار، تسبیح، تکبیر اور دعا کے مجموعے کا نام ہے۔ پوری نماز کے اندر آپ کو یا تو اللہ اکبر کی تکرار ملے گی، الحمدللہ کی تکرار ملے گی، سبحان اللہ کی تکرار ملے گی، اللہ اکبر کی تکرار ملے گی، یا پھر دعائیں ہوں گی کہ اے پروردگار ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے اور ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم استعاذہ کرتے ہیں، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ، ہمیں قرض سے محفوظ رکھ، ہمیں پریشانیوں سے محفوظ رکھ۔ اسی طرح ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ عطا کر اور یہ عطا کر اور یہ عطا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مستدرک حاکم میں نقل ہوا ہے، الدعاء سلاح المومن و عماد الدین و نور السماوات والارض۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، و عماد الدین دین کا ستون ہے، و نور السماوات والارض زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اور دعائیں اور استغفار کے بارے میں یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ اس سے قوموں پر سے عذاب ڈال دیا جاتا ہے اور قومیں ہلاکت سے بچا لی جاتی ہیں۔ چنانچہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعجزوا فی الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء، کہ دعا کرنے سے کبھی عاجز نہ ہونا، اس لیے کہ دعا کرنے والا کبھی ہلاک نہیں ہوتا۔ طبرانی اور حاکم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہوا ہے، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وأن البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة۔ دعا اس صورت میں بھی مفید ہے جب بلائیں نازل نہیں ہوئی ہیں، دعا اس صورت میں بھی مفید ہے جب بلا نازل ہو چکی ہے۔ تو آسمان سے بلا نازل ہوتی ہے تو درمیان میں دعا جا کر اسے پکڑ لیتی ہے، وہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں قیامت تک۔ یعنی دعا بلا کو روک لیتی ہے، بلا کو نازل ہو کر انسان پر اترنے نہیں دیتی، یعنی دعا بلا کو نازل ہونے سے روک دیتی ہے۔ دعا سے تقدیر بھی بدل جا سکتی ہے، دعا سے تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہوا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر۔ تقدیر کو دعا پھیر دیتی ہے اور عمر میں اضافہ نہیں کیا جاتا مگر نیکی سے۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں کہ تقدیر بھی دعاؤں سے بدل جاتی ہے اور نیکی کے کام کرنے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کو مستقل دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب تک دعا قبول نہیں ہوتی آدمی کو دعا کرتے رہنا چاہیے، موت تک انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو بعین ہی وہی چیز عطا کر دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو نہیں دیتا جو وہ مانگتا ہے، بلکہ اس کے بجائے اس سے بہتر کوئی چیز عطا فرماتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں جو مصیبت اس پر آنے والی تھی اس کو وہ ٹال دیتا ہے۔ تو تینوں صورتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعا بیکار نہیں جاتی، یا تو جو چیز آپ مانگتے ہیں وہ مل جاتی ہے، یا اس سے بہتر چیز مل جاتی ہے، یا آنے والی بلائیں ٹل جاتی ہیں، یا پھر وہ آپ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہیں، اس کے بدلے میں مناسب وقت پر آپ کو کوئی چیز عطا کرتی جاتی ہے۔ دعا کے بارے میں ایک بات ذہن میں رہے کہ آدمی کبھی
مایوس نہ ہو، دعا پر اس کو اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ دعائیں سنتا ہے، جواب دیتا ہے، دیر سویر دعا ضرور قبول ہوگی۔ مایوسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی دعا سے رک جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت مجذوب نے فرمایا تصور عرش پر ہے، وقف سجدہ ہے جبھی میری، میرے اب پوچھنے کیا ہے، فلک میرا زمیں میری، وہ اپنا در نہ کھولیں گے، ہم ان کا در نہ چھوڑیں گے، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں میری۔ تو یہاں اس شعر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ دعا کرنا بندے کا اختیار ہے، اور دعا کو قبول کرنا یہ اللہ کا اختیار ہے۔ تو دعا پر ہماری حکومت ہے، قبولیت پر اس کی حکومت ہے۔ اگر کسی مصلحت اور حکمت کے تحت وہ فوراً دعا قبول نہیں کرتا، یا اس دعا کے بدلے میں کوئی اور دعا وہ قبول کرتا ہے، یا کوئی اور ہماری ضرورت اور حاجت پوری کرتا ہے، تو ہمیں صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے۔ دعا کی عاجزی میں عزت رکھی گئی ہے، انسان کی کرامت رکھی گئی ہے۔ چنانچہ حدیث نبوی اس کی خبر دیتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ جب بندہ اس دعا کرتا ہے عاجزی سے، انکساری سے، بہت خوش ہوتا ہے وہ۔ چنانچہ حدیث ترمذی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ من فضلی، اللہ سے اس کا فضل مانگو، فإن اللہ یحب ان یسأل، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، سوال کیا جائے۔ وافضل العبادت انتظار الفرج، اور سب سے افضل عبادت دعا کے بعد قبولیت کا انتظار ہے۔ تو قبولیت فوراً نہیں ہوتی، بعض اوقات فوراً ہو جاتی ہے۔ تو قبولیت دعا تک اور نتائج کے سامنے آنے تک آدمی انتظار کرتا رہے، اور کامل اعتماد کے ساتھ کہ یقیناً اللہ نے میری بات سن لی، اور وہ اس پر ضرور جوابی کارروائی کرے گا جو بھی میرے حق میں مفید ہوگی۔ دعا اللہ کو محبوب ہے، دعا اللہ کے نزدیک بہت زیادہ مکرم ہے، اور جو آدمی دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر ٹوٹتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، جو اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ایک دوسری حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی دعا مصیبتوں اور تکلیفوں اور شدائد میں قبول کی جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ تنگی کے زمانے میں کثرت سے دعا کرے۔ تو اس کو چاہیے من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء، رواہ الترمذی، کہ جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی دعائیں تکلیف، پریشانی اور مصیبتوں کے زمانے میں قبول کی جائے، تو اسے چاہیے کہ فراخی اور کشادگی کے زمانے میں کثرت سے دعا کرے۔ دعا کے سلسلے میں ایک اور بات، اعلیٰ آدمی ادنا سے دعا کی درخواست کر سکتا ہے۔ ایک بڑا عالم دین چھوٹے عالم دین سے دعا کی درخواست کر سکتا ہے، باپ اپنے بیٹے سے دعا کی درخواست کر سکتا ہے، شوہر اپنی بیوی سے دعا کی درخواست کر سکتا ہے۔ ترمذی میں حدیث آئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب نے مدینہ منورہ سے عمرے کا ارادہ کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَنْسَنَا، عمر ہمیں اپنی دعاؤں میں کبھی نہ بھولنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے دعاؤں کی درخواست کی، تو
تو ایک نبی اور ایک غیر نبی سے دعا کی درخواست۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ قبیلہ قرن میں ایک آدمی ہے اویس، اگر تمہاری اس سے ملاقات ہو تو اس سے دعا کی درخواست کرنا۔ حالانکہ اویس قرنی صحابی نہیں ہے اور وہ یقیناً حضرت عمر سے افضل نہیں ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ ان سے دعا کی درخواست کریں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اعلیٰ آدمی ادنا سے دعا کی درخواست کر سکتا ہے۔ دعاؤں کے سلسلے میں یہ بات پیش نظر رہے کہ قطع رحمی کی دعا کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ رشتے کٹ جائیں اور تعلقات منقطع ہو جائیں، اور چنانچہ حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے، اور یا پھر اس کے لیے جو بلا نازل ہونے والی تھی اس کو وہ روک دیتا ہے، الا یہ کہ وہ کوئی گناہ کی دعا مانگے یا پھر قطع رحمی کی دعا مانگے۔ تو قطع رحمی کی دعا بھی نہیں مانگنی چاہیے اور گناہ کی دعا بھی نہیں مانگنی چاہیے کہ میں فلاں برا کام کروں گا، فلاں جو ہے یا اللہ مجھے فلاں برا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ ایسی دعائیں حرام دعائیں ہیں، ایسی دعائیں نہیں کرنی چاہیے۔ 3 افراد کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، رد نہیں کی جاتی۔ ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 اشخاص ایسے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ الصائم حین یفطر، روزہ دار آدمی جب افطار کرتا ہے تو اس وقت اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ والامام العادل، حین یفطر میں یہ بات بھی ہے کہ وہ افطار کر رہا ہے، یعنی کھا رہا ہے اس وقت بھی وہ دعائیں کرتے رہے، یعنی بیک وقت 2 کام ہو رہے ہیں، آپ جو ہے روزہ بھی کھول رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں اور ساتھ میں دعائیں بھی کر رہے ہیں، یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا الامام العادل، ایسا حکمران جو انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے، عادل ہے۔ ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا کبھی مسترد نہیں ہوتی۔ یرفع اللہ فوق الغمام، مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھاتا ہے۔ وتفتح لها ابواب السماء، اور آسمان کے دروازے دعا کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ ویقول الرب وعزتی لانصرنک ولو بعد حین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری عزت کی قسم، میرے اقتدار کی قسم، میں اپنے بندے کی لازماً مدد کروں گا چاہے کچھ مدت بعد ہی کیوں نہ ہو۔ تو مظلوم کی دعا یقیناً قبول کی جاتی ہے، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ ایک دوسری حدیث میں مختلف لوگوں کے نام بیان کیے گئے ہیں، ترمذی کی حدیث میں ہے ثلاثۃ دعوت مستحبات لا شک فیہن، دعوت الوالد و دعوت المسافر و دعوت المظلوم، والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے، مسافر کی دعا جب وہ درماندگی کی حالت میں ہو، اور مظلوم کی دعا۔ ان 3 اشخاص کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ رزق حرام کھانے والے کی دعا کبھی قبول نہیں کی جاتی۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، اور وہ سفر کر کے آتا ہے، مسافر ہے، اور گرد سے اس کا چہرہ خاک آلود ہے۔ یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب۔ ومطعمہ حرام، جبکہ اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے۔ ومشربہ حرام، اور اس کی مشروبات حرام ہوتے ہیں۔ والملبسہ حرام، اس کا کپڑا حرام کا ہوتا ہے۔ وغذی بالحرام، اور حرام ہی کی غذا اس کو فراہم کی جاتی ہے۔ فأنا یستجاب لذلک، فرمایا تو پھر میں کیسے اس آدمی کی دعائیں قبول کروں؟ تو جو رزق حلال پر قناعت کرتے ہیں انہی کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔
حضرت شعیب نے اپنی قوم سے کہا تھا بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کی طرف سے جو بچ جائے، تھوڑا بہت ہی کیوں نہ ہو، حلال بچ جائے، وہ تمہارے لیے حرام سے بہتر ہے، کیونکہ قوم شعیب حرام مال کھایا کرتی تھی، ناپ تول میں کمی زیادتی کرتی تھی اور ڈنڈی مارتی تھی۔ اسی طرح دعا کے بارے میں یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو قومیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیتی ہیں، ان کی دعائیں بھی قبول نہیں کی جاتی۔ جو اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے دوستوں کو اور اہل وطن کو، اپنی برادری کے لوگوں کو برے کاموں پر ٹوکتے نہیں اور نیکی کا حکم نہیں دیتے، ان کی دعائیں بھی قبول نہیں کی جاتی۔ حدیث ترمذی ہے والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ہستی کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، تم لازماً معروف کا حکم دیا کرو اور تم لازماً منکر سے روکا کرو، او یا پھر لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من، کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کر دے، اور وہ عذاب کیا ہوگا؟ فَتَدْعُوهُ فَلَا يَسْتَجِيبَ لَكُمْ، تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ تو امت مسلمہ کا کام ہی یہی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں خیر امت بنایا ہے، چنانچہ آل عمران کی آیت 110 میں کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تمہارا کام یہی ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ اور اسی سورہ آل عمران میں انہی آیات سے کچھ پہلے یہ کہا گیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یقیناً تم میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، خیر کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکے۔ تو اگر امت مسلمہ یہ اہم فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کر دیتی ہے، تب پھر اس کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی ہیں۔ دعا کے سلسلے میں یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ خاص اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ رات کا پچھلا پہر، تہجد کا وقت، اور آخری وقت جو تہجد کے اوقات ہیں، نماز فجر کی اذان سے پہلے اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی سوال کرنے والا تاکہ میں اس کی ضرورت پوری کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریبی آسمان اور نچلے آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے جیسے کہ اس کی شان ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنتان لا تردان الدعاء عند النداء و عند الباس، دو اوقات ایسے ہیں جب دعا مسترد نہیں کی جاتی، ایک تو اذان کے وقت اور دوسرے حالت جنگ میں، جب اسلام اور کفر کے درمیان معرکہ گرم ہو اور مسلمان جب دعائیں کرتے ہیں تو وہ دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا مسترد نہیں کی جاتی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اذان کے ساتھ ہی اول وقت مسجد پہنچ جائے اور وہاں بیٹھ کر انتظار کرے فرض نماز کا جماعت کے ساتھ، اور مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، دعائیں کرے، اور ان دونوں کے درمیان دعائیں قبول کی جاتی ہیں، رد نہیں کی جاتی۔ چنانچہ حدیث میں ہے لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ۔ اور اسی طرح جب اقامت کے لیے آواز ہوتی ہے اس وقت بھی دعا کرنا مسنون ہے اور اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد بھی
ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ انفرادی طور پر مسنون دعائیں کرے۔ چنانچہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جوف اللیل الآخر و دبر الصلاۃ المکتوبات، فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں یعنی تہجد کے وقت اور تمام فرض نمازوں کے بعد، یعنی 5 فرض نمازوں کے بعد۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سجدے میں اللہ تعالیٰ کی قربت ہوتی ہے اور اس میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے پروردگار سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، لہٰذا کثرت سے سجدے میں دعا کیا کرو۔ اسی طرح جب امام ولا الضالین کہتا ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد نماز میں، تو اس کے بعد آمین کہنا چاہیے، اور جب فرشتوں کی آمین ان بندوں کی آمین سے مل جائے تو پھر اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں روزہ کھولتے وقت جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبول کی جاتی ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبول کی جاتی ہیں۔ اور جمعرات کے دن میں جب جمعے کی رات شروع ہوتی ہے، یعنی تو اس دن بھی، اس رات میں بھی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ حدیث ترمذی میں ہے، ان فی لیلۃ الجمعۃ لساعۃ الدعاء فیہا مستجابہ، یعنی جمعرات کے بعد جب جمعے کی رات شروع ہوتی ہے تو اس وقت بھی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ جمعے کے دن فرمایا گیا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جب آدمی کوئی بھلائی طلب کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ان فی الجمعۃ لساعۃ، جمعے کے دن ایک گھڑی ہے، لا یوافقها عبد مسلم قائم یصلی یسأل اللہ خیرا الا آتاہ ایہ، کوئی بندہ مسلم جو نمازی ہو اور اللہ سے وہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو مانگی ہوئی چیز عطا فرمائے گا۔ دعا کے کچھ آداب ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ ادب خود ہمیں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں سکھایا ہے۔ سورہ فاتحہ میں تو ہم اصل چیز طلب کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن منہ کھول کے یوں ہی نہیں کہہ دیتے اہدنا الصراط المستقیم، پہلے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہتے ہیں کہ تیری تعریف ہے، تو رب العالمین ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے نوکر ہیں، تیرے غلام ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کہیں اور کیوں جائیں، تیرے غلام ہیں، تجھی سے مانگیں گے، پھر کہیں اپنی غرض اور غایت اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو یوں ہی ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے الحمدللہ اس طرح سے ملتے جلتے کوئی کلمات اللہ کی تعریف پہلے کی جائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے، اور دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، جب تک بندہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور یعنی صبر سے کام لینا چاہیے، دعا کر کے انتظار کرنا چاہیے، اور جتنا زیادہ وہ انتظار کرے گا اتنے زیادہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور دعا میں خشوع اور خضوع، عاجزی، انکساری، تضرع یعنی گڑ گڑائے روئے آدمی، اور بہت ہی مسکینی اور بیچارگی کے جذبات کے ساتھ اللہ کے دربار میں وہ حاضر ہو، اور یہ احساس رکھے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، پوری قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی چیز مانع نہیں ہے، ہمارے مسائل کا اس کو علم ہے، ہماری ضرورتوں کا اس کو علم ہے، تو نہ وہ بے خبر ہے، نہ وہ بے علم ہے،
اور نہ اس کے ہاں کوئی مجبوری ہے کہ نہ اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ اور کوئی موانع ہے۔ اور پھر دعا کو آمین پر ختم کرنا چاہیے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او جب ان ختم بھی آمین۔ آمین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس دعا کو قبول فرما، کہ تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے جب جو ہے اللہ کی رحمت کو وہ واجب کر لیتا ہے جب وہ آمین سے اپنی دعا کا اختتام کرتا ہے۔ نیک کاموں کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا جو صحیح بخاری میں نقل ہوا ہے کہ 3 آدمی دوران سفر بارش کی وجہ سے پہاڑ کے غار میں پناہ کے لیے گئے۔ ایک چٹان گرنے کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا، تو ہر ایک نے اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پتھر کو غار کے دہانے سے ہٹا دیا اور انہیں اس مصیبت سے نجات دی۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ نے اسماء حسنی کے حوالے سے اور اسماء حسنی کے وسیلے سے دعا مانگنے کی ترغیب دی اور فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ ہی کے خوبصورت نام ہیں، حسین و جمیل صفات پر مبنی نام، خوبصورت نام، اور ہر نام اس کی ایک صفت کا آئینہ دار ہے۔ ان صفات کے وسیلے سے دعا کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ جو چیز ممکن نہیں ہے اس کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے ایک آدمی فرض کیجئے کالا بھیل ہے اور اس کو یہ دعا نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے بالکل گورا چٹا کر دیا جائے، یا ایک آدمی پیدائشی طور پر پست قد ہے، کوتاہ قد ہے، تو اس کو یہ دعا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے 6 فٹ کا کر دے لمبا۔ چھوٹا بچہ دعا مانگ سکتا ہے قد کی بلندی کا، لیکن ایک آدمی 50 سال کا ہو گیا ہے اور وہ اپنے قد کی بلندی کی دعا کر، تو امر محال کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دعا کے آداب میں سے۔ اسی طرح قطع رحمی کی دعا اور گناہ کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اور دعا میں یہ بھی بات لازمی اور ضروری ہے کہ دعا پورے اعتماد سے کی جائے اور اس میں اگر مگر نہ ہو، ifs اینڈ بٹس نہ ہو، یعنی مشروط دعا نہ کی جائے۔ اللہ سے یہ نہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو مناسب سمجھتا ہے تو دے۔ آپ کی جو ضرورت ہے آپ اللہ کے سامنے رکھیے اور اعتماد سے رکھیے کہ اللہ مجھے یہ چاہیے، کیونکہ اللہ کے ہاں کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو وہ چیز دے سکتا ہے۔ تو جو امر محال اگر نہ ہو، ہر ممکن چیز کی دعا مانگیے جو قانون فطرت کے مطابق ہے، اور پورے اعتماد کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ دعا میں خود غرضی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک آدمی، یعنی دعا میں خود غرضی نہیں ہونی چاہیے، اس کا کیا مطلب ہے کہ آدمی صرف اپنے لیے دعا نہ مانگے یا ایک آدمی کے لیے دعا نہ مانگے، بلکہ پوری امت کے لیے دعا مانگے۔ خود قرآن مجید میں ہمیں جو دعائیں سکھائی گئی ہیں اس میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ربنا آتنا فی الدنیا، تو ربی کے بجائے ربنا ہم کہتے ہیں، اور اہدنی کے بجائے اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اس طرح جتنی دعائیں ہیں اس میں زیادہ تر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ تو جیسے ایک مرتبہ یہ بات ہوئی کہ ایک آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، دیہاتی آدمی تھا، اس نے دعا کی اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحمنی معنا احدا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ اس نے دعا کی اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، و محمدن، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، ولا ترحمنی معنا احدا۔ دیہاتی آدمی تھا، اس کے بعد فرمایا ہم دونوں کے علاوہ کسی اور پر رحم نہ فرمانا۔ تو وہ آدمی دیہاتی تھا، چلا گیا،
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھا کہ اس پر ٹوکتے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لقد تحجرت واسعا، کہ تو نے اللہ کی وسیع مغفرت کو محدود کر دیا. تو نے خود غرضی کا مظاہرہ کیا. یہ بات مناسب نہیں ہے. دعا سب کے لیے کرنی چاہیے، ساری انسانیت کے لیے کرنی چاہیے، اور تمام مسلمانوں کے لیے کرنی چاہیے، تمام غیر مسلموں کی ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے. تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کو اپنے لیے خاص کرتے ہوئے اور دوسروں کو اس سے محروم نہیں کرنا چاہیے. تو دعا ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک تدبیر ہے جس کے ذریعے سے ہم اعلیٰ درجات حاصل کر سکتے ہیں. دعا کے سلسلے میں 2-3 باتیں اور یہاں سامنے رہیں. پہلی چیز یہ کہ سب سے بہترین دعائیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے لیے سکھائی ہیں. قرآن مجید میں وارد دعائیں جامع بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ خالق کائنات نے بندوں کے لیے خود تجویز کی ہیں، اس لیے ان سے بہتر کوئی دعائیں نہیں ہو سکتی. جیسے یہی دعا لے لیجئے آپ، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس سے زیادہ بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی. یا اللہ دنیا کے تمام نیکیاں اور بھلائیاں ہمیں عطا فرما، آخرت کی تمام نیکیاں اور بھلائیاں ہمیں عطا فرما، اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ. یعنی 3 جملے ہیں، 3 جملوں میں دین اور دنیا کی ساری جو ہے بہتری کو اس میں سمیٹ لیا گیا ہے. اتنی کمپریہنسو دعا اور اتنی جامع دعا آدمی پڑھتا ہے تو اشش کر اٹھتا ہے. دوسری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ قرآن مجید کی دعاؤں کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل دعائیں وہ ہیں جو صحیح احادیث کے اندر منقول ہوئی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جن کا اہتمام کیا کرتے تھے یا مختلف موقعوں پر انہیں پڑھا کرتے تھے. نبی کے الفاظ، نبی معصوم کے الفاظ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. ان دعاؤں کو حفظ کرنا، ان دعاؤں پر غور و فکر کرنا، ان دعاؤں میں ڈوبنا اور اترنا، اور ان کو ہمیشہ اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنا، یہ ایک مومن کا وظیفہ ہونا چاہیے. تو دعا کے سلسلے میں ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ پہلے تو آدمی کرے یہ کہ یہ دعائیں چونکہ عربی زبان میں ہیں، قرآن کی دعائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، تو پہلے آدمی پہلے مرحلے میں ان دعاؤں کو حفظ کر لے، زبانی یاد کر لے. دوسرا کام جو ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ان کا ترجمہ جو ہے پڑھ لے اور اس پر غور و فکر کرے کہ اس دعا کے پیچھے کیا حکمت ہے، اس دعا کے اندر کتنی بلاغت ہے، کتنی جامعیت ہے، اس دعا کے فائدے کیا ہیں. تو جتنی مسنون دعائیں اور جتنی قرآنی دعائیں انسان کو یاد ہوں گی، اور جس قدر وہ مسنون دعاؤں کو اپنی زندگی میں برتتا جائے گا، اس قدر وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی قربت کے حصول کے لیے دعائیں ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سامعین و ناظرین کو بھی زیادہ سے زیادہ قرآنی دعائیں یاد کرنے اور ان کے مفہوم اور ترجمے کو سمجھنے اور اس کا گہرائی اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے اور اس کے تمام اطراف و جوانب کا احاطہ کرنے اور اس کو اپنی روزمرہ زندگی میں معمول اور وظیفہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.
کہ ان کا ترجمہ جو ہے پڑھ لے اور اس پر غور و فکر کرے کہ اس دعا کے پیچھے کیا حکمت ہے، اس دعا کے اندر کتنی بلاغت ہے، کتنی جامعیت ہے، اس دعا کے فائدے کیا ہیں۔ تو جتنی مسنون دعائیں اور جتنی قرآنی دعائیں انسان کو یاد ہوں گی اور جس قدر وہ مسنون دعاؤں کو اپنی زندگی میں برتتا جائے گا، اس قدر وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قربت کے حصول کے لیے دعائیں ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سامعین و ناظرین کو بھی زیادہ سے زیادہ قرآنی دعائیں یاد کرنے اور ان کے مفہوم اور ترجمے کو سمجھنے اور اس کا گہرائی اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے اور اس کے تمام اطراف و جوانب کا احاطہ کرنے اور اس کو اپنی روزمرہ زندگی میں معمول اور وظیفہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ تزکیہ نفس کے سلسلے میں ایک اور تدبیر ہے نفل نمازوں کی۔ رمضان کے روزے تو مسلمانوں پر فرض ہیں، لیکن ان کے علاوہ آدمی اگر نفل روزوں کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو سکتی ہے اور انسانی نفس کی ترقی اور تحسین کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بات پیش نظر رہے کہ سب سے بہتر عمل وہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مستقل ہو اگرچہ کہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ تو نوافل کے سلسلے میں یہ بات اصولی طور پر بیان کی گئی ہے کہ نوافل میں اضافہ انسان بتدریج کرے، اپنے معمول میں بتدریج اضافہ کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دورہ پڑ گیا اور آدمی 1 مہینے کے لیے عبادت کرے اور اس کے بعد پھر وہ چھوڑ دے، یا 2 مہینے کے لیے یہ 1 رات تمام عبادت کرتا رہے اور اس کے بعد اسے وہ ترک کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو نفل روزوں کا اہتمام بہت ہی نفل روزوں کا اہتمام ایک مقبول چیز ہے اور ایک کارآمد ہتھیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ ان پر عمل کیا جائے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے ایام میں نفل روزے جائز نہیں ہیں، اور ایام تشریق کا مطلب یہی ہے کہ 10، 11، 12 ذی الحج کو روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اسی طرح 1 شوال کا روزہ نہیں ہے، چونکہ عید کے ایام ہیں، اس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ نفل روزوں کے سلسلے میں ایک اور بات یہ ہے، مسلسل روزے نہیں رکھے جا سکتے۔ نفل روزے مسلسل نہیں رکھے جا سکتے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ایک حدیث آئی ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی نفل روزے نہیں رہ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ ترمذی کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صوم الاثنین والخمیس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو اگر ہفتے کے 7 دنوں میں سے اگر ہم 2 دن نفل روزوں کے لیے مخصوص کر لیں تو یہ بھی ایک بہت ہی مؤثر اور کارگر ہتھیار ہوگا۔ اسی طرح ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو، جسے ایام 20 کہتے ہیں، یعنی چاندنی راتیں، تو 14ویں کا چاند تو آپ جانتے ہی ہیں، 13 اور 14 اور 15 درمیان میں مہینے، قمری مہینے کے حساب سے 13 اور 14 اور 15 کی تاریخیں، یہ 3 دن کے روزے نبی رکھنا
3 دن کو روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم 3 ایام من کل شہر صوم الدہر کلہ، کہ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنا گویا ساری زندگی بھر روزے رکھنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح محرم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے بہتر اور فضیلت والا مہینہ محرم کا ہے، اللہ کا مہینہ محرم ہے اور اس کے روزے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کو روزہ رکھا کرتے تھے، چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 محرم وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی بنسبت ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس دن روزہ رکھیں، اور چنانچہ آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن یہود کی مخالفت میں پھر ہمیں کرنا یہ پڑے گا کہ ایک دن اور زیادہ روزہ رکھنا پڑے گا، یعنی 9 اور 10 محرم یا پھر 10 اور 11 محرم، تاکہ یہودیوں کی مشابہت سے بھی بچ جائیں اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں۔ شوال کے 6 روزے بھی مسنون ہیں، چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، جو آدمی رمضان کے پورے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو گویا اس نے سال بھر روزہ رکھ لیا۔ اب اصل میں 30 روزوں کا ثواب 300 دن کے برابر ہے، اور اگر 6 دن روزے اور رکھ لیتا ہے تو وہ 60 روزوں کے برابر ہو جائیں گے۔ اس طرح 360 دن کی تکمیل ہو جائے گی۔ شعبان کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفقون علیہ حدیث آئی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من شہر اکثر من شعبان فإنہ کان یصوم شعبان کلہ، کہ سب سے زیادہ روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے، اور گویا کہ آپ سارا مہینہ ہی روزہ رکھتے تھے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزے نہ رکھے جائیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شعبان کے پہلے 2 ہفتوں میں آپ نفل روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح